جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اعزاز میں یہ تقریب آج سروس میس میں ہوئی ہے اور آپ کو کیسا لگا؟ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی گلنگ کے سہیل احمد صاحب کا، پھر ماشاءاللہ یہاں پر عابد علی ایڈوکیٹ صاحب، عابد علی شیروانی صاحب اور خان ایڈوکیٹ صاحب، ان سب نے مل کر، اور تمام جتنے منتظمین تھے میرے پیارے پیارے دوست، ان سب نے مل کر اتنی اچھی میرے لیے ایک شام منعقد کی. اس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، میری شاعری پہ بھی گفتگو ہوئی اور پھر مجھ سے شاعری بھی سنی گئی. یہ میرے لیے اپنے ملک میں شہر کراچی میں بڑے اعزاز کی بات ہے، مجھے بہت اچھی لگی. جیسا کہ آپ حال ہی میں آپ کو 2 کتابوں کی رونمائی ہوئی ہے اور بڑی کراچی پریس کلب میں آپ نے وہ سب ارینج کیا تھا اور بڑی خوبصورت اس کی پذیرائی لوگوں کی ہوئی ہے. اس حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچ کر آپ نے یہ کتاب سوچا اور لکھا؟ جی، پریس کلب میں، کراچی پریس کلب میں جو میری دونوں کتابیں تھیں وہ نثری کتابیں ہیں. تو پہلی کتاب جس کی خاص طور سے رونمائی کے لیے میں یہاں آئی تھی وہ ہے خطوط پہ مشتمل خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، غالب کے مصری کا میں نے لیا ہے. اور اس میں ایک منفرد آپ سوچ ہے، خیال ہے کہ میں نے اپنے مرحوم شوہر کو عالم بالا میں خط لکھے ہیں، اور وہ خطوط اس طرح کے ہیں کہ ان کو پڑھ کر آپ کو اچھا بھی لگے گا، کہیں کہیں تبسم بھی آ جائے گا چہرے پر، اور کچھ ہمارے حالات بھی پتہ لگیں گے. اور یہ باتیں کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں اس خطوط کی کتاب کو مزید بڑھا سکتی ہوں، اور میں نے اور لکھے ہیں کچھ خطوط، اور انشاءاللہ اس کو پھر میں اس کا سیکنڈ ایڈیشن انشاءاللہ. آپ نئی یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ نئی یوتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ جیسے میں نے دیکھا ہے، میں کراچی آتی ہوں ہمیشہ زیادہ تر، نئی نسل جو ہے اور بہت اچھی شاعری کر رہی ہے، شاعری کی طرف زیادہ ہے، نثر کی طرف کم. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ نثر کی طرف توجہ دیں اور مطالعہ کریں. ہمارے یہاں مطالعے کی بہت بڑی کمی ہے، اتنی اچھی لائبریری ہے کے باوجود جو ہے مطالعے کی کمی ہے. اگر مطالعہ کریں گے تو سوچ میں شعور بھی پیدا ہوگا. قدرتی صلاحیت سب میں ہوتی ہے، لیکن اس کو ابھارنے کے لیے جو بچے کام کر رہے ہیں اور جو ہماری نئی نسل میں اچھے شعراء ہیں، لکھ رہے ہیں آج کل، ان کو میں یہ کہوں گی کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنی انفرادیت برقرار رکھیں، کیونکہ آپ کا انفرادیت کا جو ایک نشان ہے وہ مسلسل آپ کے ساتھ جاتا ہے، اور یہی شناخت ہوتی ہے کہ آپ میرے شعر سن کر یہ کہیں کہ نجمہ عثمان کا شعر. اسی طرح نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ لکھیں، ملک کے حالات پہ بھی لکھیں. جو ملک پہ آج کل ہو رہا ہے اس پہ بات بہت کم کی جا رہی ہے، اس پہ بھی لکھنا چاہیے، اور لکھ رہے ہیں لوگ لیکن مزید لکھیں. جیسا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی سانحہ بہت بڑا، بالکل سانحے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اور دیکھیے کراچی میں اور بھی چیزیں ہیں، گیس کا مسئلہ ہے، کہیں بجلی کا مسئلہ ہے، سڑکوں پہ کھدائی ہے، یہ سارے مسائل ہیں ہمارے یعنی کراچی کے، اور ان کو حل کرنے کے لیے میں کہتی ہوں قلم بڑی طاقت ہے. تو ہم اپنے قلم کو کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس پر لکھیں تاکہ اس کا اثر لیا جا سکے. ہوتا یہ ہے کہ اس کا اثر نہیں لیا جاتا اور بات وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں پہنچانا چاہیے. آپ کا انٹرویو لینے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اشعار سے کمپلیٹ نہ ہو، تو آپ اشعار ضرور سنیں. میں اشعار سناتی ہوں آپ کو، بس جو آج کل دیکھ رہی ہوں تو اس کے حوالے سے دو اشعار سناتی ہوں. یہ بے بسی گردش ادوار میں رکھی ہوئی ہے، بے بسی گردش ادوار میں رکھی ہوئی ہے، زندگی کون سے آزار میں رکھی ہے. اور اتنی پرشور سی، یہ نئی نسل کے لیے پیغام ہے میرا، اتنی پرشور سی آوازوں کے اس میلے میں خاموشی بھی میری تار میں